آئیے ایک دوسرے کے ساتھ یسوع کی سلامتی شیئر کریں. ایک دوسرے کو کہیں خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. ہاللیلویا. تھینک یو. پچھلی دفعہ یہ ٹاپک جو شروع کیا تھا میں نے کہ فرشتوں کو کیسے حکم دینا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں آئے. جو نہیں آئے ان کے لیے آج تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا. جو آئے ان کے لیے اگلی کلاس ہوگی. تو کس کس نے برکت پائی تھی اس میسج سے؟ ویری گڈ. خداوند آپ کو اور زیادہ بڑھائے. میں نے برکت پائی اور میں نے آپ کو بدھ کو بھی گواہی سنائی تھی کہ ایسی زبردست گواہی ہوئی. یوٹیوب پہ یہ میسج پڑا میرا. فیصلہ آباد سے کسی شخص نے یہ میسج سنا, مجھے بتایا کہ پاسٹر صاحب آپ نے بڑا دلیری کا میسج دیا ہے, میرا بھائی بہت سیریس ہے ہاسپٹل میں. تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اس کو برین ہیمریج ہوا, اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, مشینوں پہ چل رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بچے گا نہیں. تو اس نے ہم نے اتنی خدمت نہیں کی اپنے ماں باپ کی, اس نے بہت کیا. میں نے کہا ایک منٹ کیا کہا؟ کہتے اس نے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے. میں نے کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہتا 50 سال. میں نے کہا ابھی اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا اب دلیری رکھیں. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا 5واں حکم دیکھیں, تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو. ہاللیلویا. تو میں کیا کلام کہتا ہے عمر کی میعاد 70 برے, قوت ہوئے تھے 80 برے. تو میں کہا ابھی تو اس کے 20 سال پڑے ہوئے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت بولنی ہے, بار بار بولنی ہے, جب تک خدا کے فرشتے خدا کے نام سے اس کو اٹھا کھڑا نہیں کرتے. آپ نے جنونی حد تک یہ آیت اس کو کہتی رہنی ہے. ڈاکٹر کہنے دو جو کہتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کرو. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی پرابلم آئے وہ پرابلم کو اپنا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. ہاللیلویا. تو بدھ والے دن صبح اس کی مجھے کال آئی, بڑا ہنس رہا تھا, رو بھی رہا تھا. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں یہ آیت بولتا رہا ہوں اتنے جنونی انداز سے. کہتا ہے میرا بھائی اٹھ کھڑا ہوا اور آگے چھٹی سے اٹھا. میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک میسج سنایا تھا کہ معجزہ بڑا چاہیے. سب نے ہاتھ دکھائے تھے, گئے تھے نا. میں کہا بڑا معجزہ اسی کو ملتا ہے جس کی پرابلم بڑی ہو. پرابلم بڑی ہوئے گی تو معجزہ ہوگا نا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے بڑی پرابلم مانگو کہ بڑی معجزہ مانگو؟ صاحب نے کہا تھا نہیں بڑا معجزہ ہی مانگے. تو معجزہ آپ کے منہ میں ہے. سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں, کہیں معجزہ آپ کے منہ میں ہے. ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور ہم آج خدا کے کلام کی طرف آئیں گے. یہ آیت ہے, اس آیت کو نا اپنے گھروں میں لکھ کر لگائیں. بہت سے لوگوں نے مجھے آیت کے لیے نمبر دیے تھے. اچھا کئی ایٹے پیارے لوگ نے, پچھلی دفعہ میں نے انہوں کہا کہ کامران بھائی نو اپنے آیت لہا دو, نہ لہا دو, پرابلم نہیں تو انہوں مل جائے گا. لیکن ایٹے پرفیکٹ لوگ نے پرابلم ہی کوئی نہیں زندگی چ, انہیں نہ ہی نہیں دسیا, انہیں نمبر ہی نہیں دیتا. ویل ڈن. آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, خداوند آپ کو ہمیشہ پرابلم فری رکھے. ہاللیلویا. لیکن میری زندگی میں تو بڑی پرابلم ہے, اس لیے میں خدا کا کلام استعمال کرتا ہوں. آپ بھی استعمال کیا کریں. اس آیت کو سب نے اپنے گھروں میں لکھ کر فلیکس پہ پرنٹ کروا کر گھروں میں لکھنا ہے. اور یہ آیت ہے زبور 103 اس کی 20ویں ہے. سب میرے پیچھے پیچھے بلند آواز سے بولیے گا, اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک ہے تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. ہم کردہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب سبوں کے لیے گائے سے بن کر ہو. سب لوگ تشریف رکھیں. ہوں جدوں بھی تسی چرچ دا نام دا موڈ بناؤ گے نا, فرشتے بھیج دینا کرنے. تسی ویکھ لیا جا لکھوائی ویکھ لئی ہے نا. کامری طرح مائک سیٹ کریں. آپ کا موڈ نہیں بھی ہوگا نا, کئی آپ میں سے نائٹ ڈیوٹیاں کر کے آئے نا, مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا ہے. وہ پورا پورا ہفتہ نظر نہیں آتے, نہ فون چوکتے ہیں کہ نائٹ ڈیوٹی کتنی ہے. لیکن فرشتے کرو نائٹ ڈیوٹی بیڈ تو چوکے تھے چرچ رہے ہیں, کیونکہ میرے فرشتوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ تم جو زور میں بڑھ کر ہو. ہاللیلویا. تے زور چ ودے ود کے جڑے فرشتے ہوندے نا پٹکے بھی مار دے. تو آپ کے پاس بھی اختیار ہے. اے خدا کے فرشتوں اس کو مبارک ہے تم جو زور میں بڑھ کر ہو اس کے کلام کی آواز سن کر عمل کرتے ہو. کیسے عمل کرتے ہیں؟ کس کی آواز سن کر؟
ਅੱਛਾ ਨਾ ਐਸਪੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਡੀਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲਡਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੇਲ ਦੀ, ना सोतरे की, किसी की आवाज नहीं सुनते, चुप करके खलोते रहते। इनके पास एक ही प्रोग्रामिंग है और वो क्या है? ये खुदा के कलाम की आवाज सुनते हैं। कौन सी आवाज सुनते हैं? ये बड़ी बड़े बारों में आवाज सुनाना, चलो यार मेरी गाल नहीं सुनता, जो मर्जी कर रहे हैं ये चुप करके खड़े रहेंगे, ये नहीं सुनेंगे आवाज। मैंने पिछली दफा आपको पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में से 24 वाकयात बताए थे कि फरिश्ते कहां कहां कब कब आए, सुनाए थे ना? 24 वाकयात थे कि किस तरह फरिश्ते जमीन पर आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और मदद करके वापस चले जाते हैं। पुराने अहदनामे में भी आते थे और फिर नए अहदनामे में भी खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर ही आए, मुकद्दसा मरियम के पास आए, मुकद्दस यूसुफ के पास आए। मगर जब बाइबल मुकम्मल हो गई, जब बाइबल मुकम्मल तौर पर ये हमारे पास आ गई, उसके बाद से फरिश्ते पता नहीं कहां चले गए, है ना? नहीं नजर आ रहे। किसी को नजर आता है? नहीं नजर आता। लेकिन कलाम सच्चा है कि नहीं सच्चा? बताओ। ये सच्चा ना? किस किस का ईमान है ये सच्चा है? यानी जो कुछ इसमें लिखा है ये हक और सच है। तो इसमें तो लिखा हुआ है ज़बूर 91:11 आयत में, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी तो हिफाजत कौन करता है? जो तैनात होता है। कभी देखा किसी बैंक के बाहर जेडे गार्ड होंगे ने, अगर होण ही ना तो उन्होंने घरों आके हिफाजत करेंगे? जो तैनात होते हैं, जिनके हाथों में असला होता है, वही आपकी हिफाजत कर सकते हैं। तो ये तो कलाम क्लियर कह रहा है कि क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी। और फिर ज़बूर 34 उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है खुदा से डरने वालों के, बुलंद आवाज से बोले, खुदा के डरने वालों के फरिश्ता का वजन होता है और उनको, यानी कलाम कह रहा है वो आज भी आपके लिए बचाने के लिए तैयार हैं, वो आज की सब राहों के लिए तैयार खड़े हैं। तो फिर कहां है? तो फिर क्या वजह है कि ये उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे पिछले दौर में एक्टिव थे? ये नजर नहीं आ रहे, जबकि खुदा के कलाम में फरमाया है कि ये हमारे चारों तरफ है। आपको घर से लेकर आए हुए हैं, आपके पास बैठे होंगे, साथ में देखो ध्यान ना तेरे नाल बैठे, कहो ध्यान ना तेरे नाल बैठे। और कईयों के तो घर के बेचारे बाहर 24 घंटे बैठे मुंह देखते रहते, कब इसके मुंह से कुछ निकलेगा। असी भी हैं जहां के हैं जो मर्जी करना ही, बोलना ही नहीं। ना आपके ऑडियो मैसेज से वो उनको फर्क पड़ेगा, ना आपकी दुआओं से उनको फर्क पड़ेगा, ना जोर जोर चीखने चलाने से फर्क पड़ेगा, ना ही रोने से फर्क पड़ेगा। वो चुप करके खड़े हैं, वो नहीं सुनते। खुदा ने हमारे खानदान के लिए कुछ फरिश्ते तैनात किए हुए हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा है, साइंट एंजल किस किस के लिए हैं? फैमिली के लिए हैं। किसके लिए? आपकी साथ नहीं, आपकी फैमिली के लिए फरिश्ते हैं। आपके बच्चों के लिए फरिश्ते हैं। कई साथ वालों को आपके बच्चों के लिए फरिश्ते हैं। आपकी नौकरी के लिए फरिश्ते हैं। बोले आपकी नौकरी के लिए फरिश्ते हैं। अच्छा अपने दिल की बात करते जा रहे नाल दे नहीं कहो ਤੁਹਾਡੀ नौकरी ਲਈ फरिश्ते ने परेशान नहीं होना। कहो जरा ला के कहो एक दिन कारोबार नहीं कहो। अच्छा मैं चीख चीख के थका जा दे अपनी जगह तो वो भी तो कलाम ही है। वो कलाम फर्क जगह नहीं है। वो चर्च लोगों ने क्या है कि और पास नहीं जाना, मैं इतने ही रहना है। इतने बोलने लिए किया गया है। साथ से कहें आपकी नौकरी के लिए फरिश्ते हैं, आपके कारोबार के लिए फरिश्ते हैं, आपकी जिंदगी की सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदा ने फरिश्ते रखे हुए हैं। हालेलुया। बट दे आर स्टिल जॉबलेस। मगर वो बेचारे तो नौकरी देते ही नहीं। कभी देखा किसी ने कोई नौकरी पे गया हो गेट पे बह के आज साल तक कभी होया किसी ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਰਲਿਆਂ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਰਲਿਆਂ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ, 40 ਸਾਲ है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल, 80 साल है, 80 साल तक गेट पे बिठाए उनको कुछ करने नहीं दे रहे आप। वेले फरिश्ते ਤੁਹਾਡੇ
وہ نہ رونا دیکھتے ہیں، نہ آپ کی سور کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں. آپ چاہے جتنے گھنٹے مرضی دعا میں گزار لیں، جتنی مرضی دل میں بائبل پڑھ لیں. میں پیسہ میں 10 چیپٹر روز پڑھ نہیں ہاں دل جو ان کو نہیں فرق پڑے گا. آڈیو ان ورڈ آف گاڈ دے ول ایکٹ امیڈیٹلی. اگر آپ اس کلام کے اوپر اپنی آواز کو ڈب کریں گے، اس کو اپنی آواز کے لیے بولیں گے، یہ فوری حرکت میں آ جائیں گے اور دشمنوں کو نیست و نابود کریں گے. زبور 103 20 آیت میں پڑھا ہے کہ جو زور میں بھر کر ہو اس کے کلام کی آواز. کون سی آواز؟ کسی اور کی آواز نہیں لکھا. ہم تو اپنے فیورٹ پاسٹرز کی آواز سنتے ہیں، یہ کسی فیورٹ پاسٹر کی آواز نہیں سنتے، یہ صرف اور صرف خدا کے کلام کی آواز سنتے ہیں. ہاللیلویا. کچھ بھی کر لیں، ساتھ والے کچھ بھی کر لو، 10 باب بھی دل میں پڑھ لیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ ہی شیطان پر کوئی اثر ہوگا. کیونکہ دلوں کے راز نہ فرشتے جانتے ہیں نہ شیطان جانتا ہے. دل میں بائبل پڑھنے سے شیطان پر بھی اثر نہیں ہوگا اور فرشتوں پر بھی اثر نہیں ہوگا. یہ میری اور آپ کی آواز پر کام نہیں کریں گے، یہ ہمارے ایکشن پر بھی کام نہیں کریں گے. جس طرح سینتا مار رہے ہیں، یہ نہیں سنتے، یہ نہیں دیکھیں گے. یہ صرف اور صرف خدا کی کلام کی آواز پر کام کرتے ہیں. ہاللیلویا. کس پر کام کرتے ہیں؟ کیونکہ آسمانوں پر، جب یہ آسمانوں پر تعینات ہے نا، وہاں کوئی زمینی آواز نہیں جاتی، وہاں 24 گھنٹے خدا کی آواز اور اس کے کلام کی آواز جنبش کرتی ہے اور اس پر یہ کام کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور وہی آواز ہم روز ایک دعا کرتے ہیں. کون سی دعا کرتے ہیں؟ اس میں ایک آیت ہے، سب کو آتی ہے یہ آیت، متی 6 باب 10ویں آیت، تیری بادشاہت جیسے تیری مرضی ویسے ہی مرضی. ذرا پھر بولیں، تیری بادشاہی آئے. اونچی بولے میرے پیچھے، تیری بادشاہی آئے. یقین کرو جنہیں تسی ہو نا حاجی پارٹیاں سڑکوں کھڑ سکتے ہیں تو اڈی بات ہو. ذرا مل کے بولو، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو. آسمان تے فرشتے 24 گھنٹے قدوس قدوس کہندے نے، زمین تے سانو کیوں نہیں کہندے دے نا آپ کہندے نا صحیح کہندے، کیونکہ وہ مرضی ہم پوری نہیں کر رہے. آسمان پر یسوع کی آواز گونجتی ہے، زمین پر بھی فرشتے یسوع کی آواز کے طلبگار ہیں. ہاللیلویا. خدا کا کلام جتنا خدا کے منہ میں پاورفل ہے نا، پتہ ہے خدا نے کیا کہا؟ آسمان، زمین، اور خدا نے 4 دن کے مردے لازر کو کہا ہے لازر، مل کے بولے لازر. تو کیا لازر آیا؟ کیسا دیکھ رہے نہیں اور جو نہیں نیند بڑی آئی ہے. لازر سے نہیں کیا، لازر کیسا گئی؟ یسوع 4 دن تو نہ لے 2 مدن اور دے دے، واہ مزہ اٹھیا ہے نا. لیکن نہیں کہا. یسوع کی آواز پہ لازر نے بھی نہیں دیکھا. ہی تو کہنا بھائی صاحب نے فون کیتا، بھائی جی چرچ آؤ. وہ پانی نہیں سی آ رہے، وہ استری نہیں کپڑے ہوئے، انہیں بھی نہیں کہا کفن استری نہیں کیتا، انہیں بھی نہیں کہا یسوع 2 منٹ میں پٹیاں دے کھول لوا. ساڑھے کو دے 36 بانے ہوندے نے، کلام میں لکھا وہ کفن سمیت باہر آ گیا کیونکہ اس کے کلام کی پاور تھی. اتنا پاورفل کلام، اتنا زوراور کلام کہ کفن سمیت 4 دن کا مردہ لازر باہر آ گیا. ساتھ وال سے کہیں اتنا ہی پاور آپ کے منہ میں بھی ہے. ہاللیلویا. آپ بھی اپنی مردہ خواہشوں کو جو 4 دن کی نہیں 4 سالوں کی 40 سالوں کی رکی ہوئی ہیں، وہ مردہ خواہشیں آپ زندہ کر سکتے ہیں خدا کا کلام بولنے سے. ایک بہن یہاں آئی کہ 20 سال سے اسے اولاد نہیں ہوئی. جب میں نے اسے کلام کی ورسز دی تو کچھ دنوں بعد اس کی کال آئی کہ خدا نے برکت دے دی ہے.
हालेलुया। खुदा ने इब्तिदा में अपने मुंह से आवाज निकालनी शुरू की थी तो चीजें बनना शुरू हो गई थी। आज आप भी अपने मुंह से आवाज निकालें। अभी मुंह तो आवाज़ कुछ भैड़ियां करने हैं, आज से कलाम की आवाज निकालनी है। साथ साथ से कलाम की आवाज निकालनी है। हालेलुया। जैसे कोई चीज है जो मैं फेंक सकूं, कैच कौन कर सकता है? किसको करना आता है? तुम कर सकते हो, छोड़ना देना। ये देखें, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिस किसी के लिए मैंने उसे भेजा है मुअस्सर होगा। समझे, ये खुदा का कलाम है। ये आसमान से खुदा का कलाम, ये खुदा के हाथ में है और ये जमीन पर भाई के पास चला गया है और भाई के पास 20 साल तो गया है। खुदा डिमांड कर रहा है कि ये बोल कर उसे वापस दे, और जब ये कलाम वापस खुदा के पास आएगा, खुदा कहता है वो बेइंजाम ना आएगा। कलाम तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। अच्छा, कलाम में ये लिखा, बिशप साहब कलाम भेजणगे ते असर दिखाएगा, डॉक्टर साहब कलाम भेजणगे ते असर आएगा, पादरी साहब कलाम भेजणगे नहीं, चौधरी साहब कलाम भेजेंगे नहीं। क्या लिखा है कि असर दिखा के रहेगा जिस भी वापस भेजो। नहीं भाई, क्या उन्होंने कलाम ही किसी को नहीं देता आया तो यही मजा है। खुदा जिसको कलाम देता है वो समझ अपनी बीवी ने कहना तू नहीं उठे देखना, कहेंगे नहीं आज मेरा दिल नहीं करता, तू डर जा। इसलिए बरकत नहीं मिलती। आपने को जो कहा गया आपने वो करना। बेटे अब जब खुदा के पास ये वापस आया तो खुदा देखेगा कि इसमें अजीम की क्या क्या ख्वाहिश है, खुदा उसको जारी कर देगा। और ये जब मुंह से कलाम को निकालेंगे ना तो ये फरिश्ते लेकर खुदा के पास आएंगे, और फरिश्ते जब खुदा के पास पहुंचेंगे उन्हें टाइम नहीं लगना। भावे समझो लो जी उन्हें तो फरिश्ते जाएंगे, दिल कर अगले 2.5 साल बाद वापस आओ, नहीं, फरिश्तों के लिए टाइम नहीं, सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स में खुदा के पास पहुंच जाएंगे। और जब खुदा उस ख्वाहिशात को देखेगा, खुदा फरिश्तों को ऑर्डर करेगा, जाओ तुम मददगार रूहें हो, जाओ अजीम के घर में औलाद की बरकत लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इतनी मरिया तालियां फरिश्तियां ने कहो मेरे नाल ते झुका के रखी, कहो मेरे नाल ते झुका के रखी। हालेलुया। कलाम को वापसी खुदा के पास भेजने हैं। हालेलुया। किसके पास भेजना कलाम को? किसके किस घर में 70 प्रो बाइबल है? 70 प्रो बाइबल किसके पास? सादा बाइबल जो होगी, सादा बाइबल किस किस के पास है? अच्छा, मोबाइल बाइबल कितने अरसे तो रखी है? 20 साल तो 30 साल तो बड़ी पुरानी होगी, पाट गई सारी। मोबाइल तो नहीं रखा 50 साल तो पाटा। बड़े शौक नहीं मानने मेरा मोबाइल मेरा पाट गया, मेरे लीरा भी लथ गई, बाइबल लीरा लथी लाए फिरने। 7 जी ने एक घर च 8 मोबाइल ने, ते बाइबल 8 जियां से एक भी नहीं है। आज प्रो बाइबल का मतलब है 70 प्रो बाइबल का मतलब है ऐसी बाइबल खरीदे जिसमें आपने उसको हाईलाइट किया हो। इतनी ऐप 70 प्रो फोन जो है वो क्यों इतना मशहूर है? क्योंकि उसमें ऐप्स बहुत ज्यादा हैं। जो कुछ आपने रिसर्च करना है आप ऐप ढूंढ सकते हैं। तो इस बाइबल ये कंप्लीट बाइबल है। जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना इसको हाईलाइट करेंगे, ये इसके उतने प्रो 70 क्या, ये 7000 प्रो से भी आगे है। हालेलुया, हालेलुया। और इसको खुदा के पास वापस भेजना है। किसके पास भेजना है? कलाम पढ़कर मुंह से आवाज निकालनी है। क्या करना है? आवाज ऐसे नहीं
کڈی کیسے نکالنی آواز؟ کلام پڑھ کر. بولے کلام پڑھ کر. اپنے منہ سے منہ میں لے کر پہلے کلام کو منہ میں لینا ہے اور پھر زور سے آواز نکالنی ہے. کیسے نکالنی ہے؟ زور سے. اور وہ زور کی آواز جیسے ہی آپ کے منہ سے زور سے آپ بولیں گے فرشتوں کو آرڈر مل جائے گا. جو 50 سال تو ستے ہیں فرشتے نا, ایک دم تو زور نہ بولو گے فرشتہ ایکٹیو اور فرشتہ آپ کی خواہشات نکال خدا کے پاس جائے گا. خدا دیکھے گا میرے بیٹے نے میری بیٹی نے یہ کلام میرے پاس بھیجا ہے, فوری آرڈر کرے گا جاؤ پورا کرو, اور امیڈیٹلی آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع. اور جیسے ہی آپ کا کلام پہ آواز لگائیں گے یہ کلام خدا کی طرف سے جائے گا اور وہاں سے بے تاثیر نہیں لوٹے گا. آپ بڑے بڑے پادری ڈھونڈتے ہیں, آپ بڑے بڑے گرجے ڈھونڈتے ہیں, مت ڈھونڈے کسی کو. ڈھونڈنا ہے تو خدا کو ڈھونڈے, اور جس پاسٹر کے ساتھ آپ ہیں اس کے ساتھ وفاداری سے چلے, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور خدا آپ کے لیے کام کرے گا. ہاللیلویا. اور ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ خدا کچھ بولے؟ کون کون چاہتا ہے خدا کچھ بولے؟ ہاتھ بہو خدا میں کھڑے آ جائے. کون کون چاہتا ہے خدا کچھ بولے؟ اچھا ہوں تھلے کرو. اور میں تو دسنا لگا تو سارے چاہتے ہو خدا کچھ بولے. کلا خدا چاہ رہے تھے لیکن کو تم ہی بولو. سارے چاہتے ہیں خدا بولے لیکن خدا چاہتا ہے اور میں دے 4 سال پہلا بول چکیا ہاں مونی نو پڑھ کے تم ہی بولو. شاید آپ کا خیال ہے کہ خدا خاموش ہے, آپ کی سن نہیں ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا کچھ بولے اور خدا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کچھ بولے. ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. ساتھ پل سکیں آپ کا بولنا بنتا ہے. ہاللیلویا. آپ کی برتیں بشپ ڈینیل نے نہیں روکی ہوئی. یقین کریں اگر روکی ہوئی کہ میں نے کو کھولا نہیں. نہ آپ کی برتیں کامران بھائی نے روکی ہیں, نہ ہی آپ کی کسی ملےدار نے, نہ چاچی, نہ تائی, نہ پھپھی, نہ ننان, نہ جیٹ نے روکی ہیں. ساتھ پل سکیں آپ کی برتیں آپ نے خود روکی ہوئی. ہاللیلویا. آپ بولیں گے تو خدا اور اس کے فرشتے کلام سنیں گے, اور آپ بولیں گے تو اس کلام کو پر ایکٹ کریں گے. فرشتے کلام کی آواز سن کر فوری ایکشن میں آ جائیں گے, اور آپ کا معجزہ جو ہے وہ خدا نے بھی نہیں روکا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نے ساتھ سنتا نہیں. خدا نے نہیں روکا. آپ کی برکت خدا نے نہیں روکی ہوئی. آپ کی کوئی خواہش خدا نے نہیں روکی ہوئی. اگر آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں جگہ نہیں اچھی اور آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر ڈی ایچ اے میں بن جائے, نہیں بن رہا آپ کی وجہ ہے. ابراہیم کو 25 سال اولاد نہیں ملی تھی, پتہ نا آپ کو, خدا کے کہنے کے باوجود, کیونکہ اس نے کلام کو سنا بھی نہیں تھا پوری طرح. خدا نے اسے کہا تو اپنے ناطے دار چھوڑ دے, تو سکے بھتیجے جنوں لے کے پھرتا رہا. جنہوں نے دوستو جدا یا لکھا لوط کے جدا ہونے کے بعد خدا نے اس کو بلیس کر دیا تھا. تو اس لیے ابراہیم کی برکت خدا نے نہیں روکی ہوئی تھی, بلکہ خدا کی دی ہوئی برکت ابراہیم نے روک کے رکھی ہوئی تھی. آج بھی آپ کی بہت سی برکتیں ہیں, وہ آپ کے منہ کی وجہ سے روکی ہوئی ہیں, وہ آپ نے خود ہی اپنے منہ میں روکی ہوئی ہیں. روزانہ پیسٹ کرتے ہو نا تو محل باہر کر دو, پیسٹ کر دو بعد خدا کا کلام باہر کڈیا کرو. ہاللیلویا. آپ نے اپنے موضوع کو اپنے ہی منہ میں روک کے رکھا ہوا ہے. آج شیشے جا کے دیکھو جی موجودہ پہ ہے, آپ کے منہ میں بہت سے موضوع, بڑی بڑی کاریاں آپ نے روکی ہوئی ہیں, بڑے بڑے گھر آپ نے روکے ہوئے ہیں, بڑے بڑی نوکریاں آپ نے, دہائیں آپ نے روک کے رکھی ہوئی ہیں, پروموشن آپ نے رکھی ہوئی ہیں, اولاد آپ نے روک کے رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے منہ میں خود سب کچھ روکا ہوا ہے, اپنے لیے کسی اور کو نہیں کہنا. اچھا یہ بھی بڑی ہمارے اندر بری عادت ہے, خود نہیں دعا کرنی. باجی میری دعا کرے ہو جی, بھائی صاحب مجھے دعاواں چ یاد رکھے ہو جو وہ اتنا مل ہے تو ہمیں یاد رکھے گا. یقین کریں آپ جس کو کہتے ہیں اس کو آپ یاد بھی نہیں ہوتے. نہیں نا سمجھ آ رہی؟ آپ بہت سمجھدار ہیں, لیکن کہنا ہی میرے پاس میں نہیں کرنا, میرے منہ تے تالا لگا, میرے لیے تو ہی کرنا ہے. وہ تو اپنے بچوں کی بڑی مشکل کرتا ہے, تو ہڈی کتوں کرے گا. بہت سے لوگ اپنے لیے دعا نہیں کرتے, وہ آپ کے لیے کام کریں گے. آپ کے لیے دعا آپ نے خود کرنی ہے. ساتھ سے کہیں آپ نے اپنے لیے دعا خود کرنی ہے. ہاللیلویا.
اور خالی دعا نہیں کرنی، منہ سے کلام بولنا ہے. بولے منہ سے کلام بولنا ہے. ورڈ آف گاڈ، اسپیک دا ورڈ آف گاڈ. بولنا ہے، بولے خدا کا کلام بولنا ہے. خدا کا کلام پڑھنا ہے، بولے خدا کا کلام پڑھنا ہے. بولے خدا کا کلام کھانا ہے. بولے خدا کے کلام سے حکم چلانا ہے. ہاللیلویا. اب اس کو کرنا کیا ہے؟ استثنا 11 باب اس کی 18 پڑھیں. اس لیے میری ان باتوں کو تو اپنے دل میں اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا. اچھا، دل میں محفوظ رکھنے کے لیے کہا گیا، دل میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. داؤد نبی نے کہا مجھے تیرا کلام ملا، میں نے اسے اپنے سانو خدا دا کلام ملا، ایک فریج دے رکھ چھڈ، ایک پر چھتیاں دے رکھ چھڈ. کہتے ہیں دل میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو. اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، ہی تو سنڈے اسکول نہیں دے بھیجنا، تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا لڑکیوں کی بات ہے. اور تو گھر بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کرنا، کیا کرنا. اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر، اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا. اور پھر لکھے 21 آیت میں، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی. کیونکہ تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جان فشانی سے مانو اور ان سے لپٹے رہو، عمل کرو اور خداوند اپنے خدا سے محبت کرو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے ساتھ لپٹے رہو. خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم قوموں پر جو تمہاری بڑی اور زوراور ہے قابض رہو گے. ہاللیلویا. قومیں تم پر قابض نہیں ہوں گی، قوموں پر تم قابض ہوں گے. ہاللیلویا. اور کیسے ہوں گے؟ ان فرشتوں کے ذریعے سے. کیسے؟ کیونکہ عبرانیوں 1:14 میں لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی. یہ سب ہمارے لیے خدمت گزار روحیں ہیں. اچھا، نجات بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. نجات کی میراث ہے، کس کس نے اس چرچ میں نجات پائی ہوئی ہے؟ اچھا لیکن یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا یہ دسو کنی کنوں شک ہے کہ میں نے نجات نہیں ملی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ دکھائے. کس کس کو شک ہے کہ مجھے ابھی تک نجات نہیں ملی؟ اچھا کئی دونوں پاسے ہی. میں کہ جب کنوں کنوں نجات ملی وہ بھی ہاتھ نہیں دکھایا. میں کہ جنہیں شک ہے انہوں نے بھی پھر نہیں ہاتھ دکھایا. وہ بچھڑے کا کام نہیں بننا، ایک پاسے جانا ہے. نجات یہ ہے کہ خدا نے آپ کو ہمیشہ کی سزا سے بچا لیا ہے. ہاللیلویا. اور آپ خدا کی بادشاہی کے فرزند بن چکے ہیں. ساتھ بول سکیں آپ خدا کی بیٹی ہیں، آپ کہیں آپ خدا کے بیٹے ہیں. آپ لگا کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور نجات کا تعلق لوگوں یا دنیا کے نزدیک تو نیکیوں سے ہے. دنیا میں لوگ نیکیوں سے نجات کو تولتے ہیں، لیکن مسیحت میں لکھا ہے تمہاری نیکیاں گندی دھچیوں کی مانند ہیں. ہر مسیح کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر آج وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ آسمان میں خدا کی بادشاہی میں جائے گا. یہ نجات ہے. ہاللیلویا. اور نجات کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. نجات نہیں نجات نہیں ملے گی. اور نجات کے لیے ہمیں صرف منہ سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا. ہاللیلویا. خدا معاف کرے اگر کسی کا بچہ گواہ ہو جائے اور اس کو کوئی کہے کہ 1 کروڑ روپیہ دے جو آ کے کہ بچہ لائے جاؤ، تو وہ جان دھڑ کی بازی لگا دے گا 1 کروڑ اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی نہ کر سکے تو وہ کہے گا جی اگر پیسے نہ دیے تو اس کو قتل کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. تو وہاں اچانک کوئی بندہ آ جائے کہ جی میں آپ کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں یا آپ کے بچے کی خاطر میں اپنی جان قربان کرتا ہوں، تو آپ کو کتنی راحت ملے گی. ایسا ہی یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کیا. ہمیں ہمیشہ کی موت دی. ہم اپنے ماں باپ کے بچے تھے جو اغوا ہو چکے تھے ابلیس کے ہاتھوں میں، مگر خدا نے اپنا بچہ ہماری خاطر قربان کر دیا تاکہ ہم آزاد ہو سکیں. ہاللیلویا. خدا اب ہمیں نہیں دیکھتا. یاد رکھیں. ساتھ ساتھ سے خدا اب آپ کو نہیں دیکھتا. کئی ہاتھ لگا کے خدا آپ کو نہیں، جتنا مرضی میک اپ کر کے آؤ خدا آپ کو نہیں دیکھے گا. ساتھ ساتھ سے کہیں خدا آپ کو نہیں دیکھتا. خدا کسی پادری نہیں جبندا، خدا کسی بشپ نہیں جبندا، خدا کسی ورشپر نہیں بندا، خدا کسی ایلڈر نہیں بندا، خدا کسی چودھری یا کسی بڑے عہدے نہیں بندا. جتنے مرضی آپ گناہگار ہیں، جتنے مرضی آپ بد کردار کوئی ہے، جتنا مرضی بیڈ کریکٹر ہے،
अगर वो ईमान से तौबा करके खुदा के सामने आएगा, खुदा उसके गुनाहों को देखता, खुदा उसके ऊपर अपने बेटे यीशु का लहू देखता। हालेलुया। जब हम गुनाहगार होकर खुदा के पास आते हैं ना, खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि हमारे ऊपर अपने बेटे यीशु के लहू को देख लेता है, और उससे अपने बेटे की लहू की स्मेल आ जाती है, खुशबू आ जाती है, और हमारी बदकारियों को भी भूल जाता है, गुनाहों को नहीं देखता, अपने बेटे यीशु के लहू पर नजर करता है, और हमें बख्श देता है, और हमें प्यार करता है। हालेलुया। मरकस 11:23 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, जाकर समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही। अच्छा, मैंने पिछला बताया था, कहेंगे तो आप पहाड़ को, क्या पहाड़ है भी डर जाएगा? और किਵੇਂ जाएगा पहाड़? पहाड़ के सामने खलोते रहो, दिल दिखाते रहो। कलाम में लिखा है पहाड़ से क्या है, क्या लिखा है? पहाड़ से कहना है, मुंह से कहना है, मुंह से बोलना है। जैसे आप मुंह से बोलेंगे तो फरिश्ते आपके साथ खड़े होंगे, फरिश्ते पहाड़ को उठाकर समंदर में जाकर फेंकते हैं, और आपकी बीमारी के पहाड़, तंगी के पहाड़, हर तरह के कर्जों के पहाड़, लानतों के पहाड़, फरिश्ते तैयार हैं। आप कहें उनको, उखड़ो यीशु के नाम से। तुम्हारे लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि तू इसको कह ही देगा तो ये पहाड़ उखड़ जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा। अपने तमाम पहाड़ों के सामने आपको खुद ही खुदा के कलाम को बोलना पड़ेगा। जो कुछ खुदा ने हमारी मुश्किलात के लिए इसमें बोल दिया हुआ है, सब कुछ इसमें बोल दिया हुआ है। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें है। सिर्फ आपने इसमें से लेकर अपनी प्रॉब्लम के सामने बोलना है। फरिश्ते तैयार हैं। अगर आप डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, तो याद रखिए फरिश्ते कभी नहीं आकर लेंगे। जब भी अपनी किसी मुश्किल के लिए आपने खुदा का कलाम बोलना है तो उस पर शक नहीं करना। एक भैन दी पास्टर कहते ने पहाड़ ਨੂੰ कहना है हालात इथों हट जाए। कराची दी सी, पहाड़गंज के सामने चर्च सी, अगे पहाड़ सी, ओदा घर दे अगे पहाड़ सी। सारी रात दुआ करदी रही। सवेरे खिड़की खोलण तो पहले कहती है मैनू ते पता पहाड़ उत्थे ही होना, ओदी पहाड़ यकीनन वो पहाड़ में ही रह गया। बहुत सी बहनें दुआ करवाती हैं, पाकिस्तान दुआ करो मेरा बंदा शराब छड़ दे। घर जाने तो पहले कहते मुझे पता ही तू नहीं छड़ी, तो एक जगह 2 बोतल लाएगा। आपने कलाम डर कर नहीं बोलना, साथों से डर कर नहीं बोलना, तब तक बोलते रहना जब तक होना चाहिए, और वो होगा। कलाम में लिखा है वो होगा, बोले वो होगा। फरिश्ते इतने मासूम हैं कि वो आपसे सिर्फ एक आयत मांग रहे हैं। साथों से वो एक आयत मांग रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। आपका बाप आसमान पर बैठा, डरने की लोड़ नहीं दे। हालेलुया। खोल के मांगो। तो 50 रुपये मांग रहे हो, 10 रुपये मांग रहे हो, और खुदा को करोड़ों अरबा भी मांगोगे तो अड्डे खुदा को काटा नहीं दे, और देर दी कुदरत रखता है। हालेलुया। साथ से कहें आपका फरिश्ता आपकी आवाज के लिए इंतजार कर रहा है। अच्छा एंडी कहते हैं मुंह सामने का डरता तो रखता है, अल्लाह आगे कब समझ आएगी, कब ला कब एंजल आओ कहता भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ तो ऐलान कर दिया जे एंडी तरह कहो तो डेमो आना पैंदा कब एंडी कहो नहीं समझ आ रही। हालेलुया। रोमियो 10:8 में है, बल्कि क्या कहती है कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही कलाम ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। अगर तू जुबान से, तू अपनी जुबान से, किससे? ऊंची बोलो, अगर तू अपनी जुबान से, दूजे की जुबान नहीं, बीवी की जुबान नहीं, ओदी अगे बड़ी है अपनी जुबान लिखे, अगर तू अपनी जुबान से, मजा नहीं आ रहा, खोल के कहो, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। हालेलुया। अच्छा आखिरी बात, मुझे पता है टाइम हो गया, आखिरी बात, इमरजेंसी, खुदा ना करे किसी घर में इमरजेंसी पड़ जाए, आग लग जाए, वो फौरी तौर पे फोन उठाए और रेस्क्यू 11 को यहाँ फायर ब्रिगेड को कॉल मिलाएगा, काम ला के खड़ो
کتنی جلدی ویگن آئے گی؟ کتنی جلدی فائر بریگیڈ والے آئیں گے؟ بتاؤ آئیں گے؟ یا تسی اپنے قریب بڑے عزیز ڈاکٹر نو فون کیتا کہ گھر بیمار ہے جلدی آ، کون بلا کے؟ اور ڈاکٹر 3-4 بار پوچھے گا ہیلو ہیلو ہیلو، وہ بند کر دے گا. ہر بار پوچھے گا ہیلو ہیلو جی فرمائیں جی فرمائیں، بند. آئے گا نہیں؟ آئے گا؟ پوچھنا نہ دینو آئے گا؟ تو پھر کلام سے بغیر آواز سے فرشتے کیسے آئیں گے؟ ہاللیلویا! یہ آپ کا فون ہے، یہ موبائل ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے اس میں آیت ہے. کھولیں اس کو، ڈائل کریں اور آرڈر کریں، فائر بریگیڈ سے پہلے فرشتے آپ کے گھر پہنچیں. ہاللیلویا! خدا کے کلام کی پاور، خدا کے کلام جیسی اس کے منہ میں پاور ہے ویسی آپ کے منہ میں پاور ہے. آپ نے بس اس کو آواز دینی ہے. اور جس طرح یسایہ نبی فرماتے ہیں یہ جب اس کے پاس واپس جائے گا کبھی بے تاثیر نہیں لوٹے گا. بائبل میں سے نکال کر اپنی آواز میں، اور اس کو اپنی آواز دینی ہے. اور جیسی آواز دیں گے مشکلات پر بولیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے میری مشکل دور کر دی، یقیناً دور کر دے گا. کچھ لوگ نہیں، کوئی لوگ کہے نہ کہے، آپ کی مشکل خدا دور کر دے گا. ہاللیلویا! بلکہ آپ اپنی مشکل خود دور کر دیں گے. اور آپ کی دعائیں، آپ کی شفائیں جو رکی ہوئی ہیں وہ آج ابھی اسی وقت جاری ہو جائیں گی. ہاللیلویا! آپ سب کی زندگی میں مشکلات ہیں نا؟ تو پھر سے ایک دفعہ میں کہتا ہوں بھائی کامران کو آج اپنے نمبر لکھا دیں، جس چیز کو ورس چاہیے. میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا فرشتوں انہوں کو روکا ڈگے رہے ہو، تو آپ میں سے بہت سے ہوا ارادہ نہیں تھا لیکن خدا چوک کے لایا. ہاللیلویا! تو خدا آپ کی برکتوں کو اٹھا کے لائے گا، چاہے وہ جاپان میں پڑی ہوں چاہے جہاں کہیں پڑی ہوں. خدا کے کلام کے وسیلے سے آپ کو